بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ومن وصف اللہ بمعنى من معانی البشر فقد کفر ومن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار ان زجر وعلم ان اللہ بصفاته ليس كالبشر۔ متن عقیدہ طحاویہ، عقیدہ نمبر 34، سبق نمبر 39۔ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو انسانی صفات کے ساتھ وصف اللہ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو انسانی صفات کے ساتھ بمعنی من معانی البشر، انسانی صفات کے ساتھ متصف کیا، فقد کفر، پس وہ کافر ہو گیا۔ فمن ابصر ھذا، پس جس نے بھی بصیرت کی نگاہوں سے اس معاملے کو، اس مسئلے کو، عقیدے کو دیکھا، اعتبر، تو اس نے عبرت حاصل کر لی، وہ سدھر گیا، وہ حق راہ پہ پہنچ گیا۔ وعن مثل قول الکفار، اور کفار کے قول کے مثل سے وہ انزجر، رک گیا۔ وعلم، اور اس نے جان لیا اس بات کو کہ ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صفات ہی اپنی صفات کے ساتھ لیس کالبشر، وہ بشر کی طرح، انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اس عقیدے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک خالق کی صفات ہیں، ایک مخلوق کی صفات ہیں۔ تو جس طرح خالق کی صفات کو کھینچ کے آپ مخلوق میں نہیں لا سکتے، ایسے مخلوق کی صفات کو کھینچ کے آپ خالق میں نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مثلا ان میں سے وہ عالم الغیب ہیں، تو کسی اور کو آپ عالم الغیب کہنا شروع کر دیں تو اللہ کی صفت کو گویا کھینچ کے آپ مخلوق کی طرف لا رہے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو آپ کہیں جی فلاں بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے اپنی قدرت اور شان کے لحاظ سے، تو ظاہر بات ہے یہ اللہ کی صفت کو آپ اس طرف کھینچ کے لا رہے ہیں۔ اللہ ہی کے پاس ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اختیار ہیں تصرف کا۔ اب آپ یہ تصرف اور یہ اختیار کسی اور کی طرف لانا چاہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی صفت کو کھینچ کے اس طرف لانا۔ اللہ ہی بچہ بچی عطا فرماتے ہیں، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جو بھی ہے بانجھ بنانا، بچے بچی دونوں دینا، ایک دینا نہ دینا، بانجھ بنانا، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ آپ کوئی کہے جی فلاں بھی یہ کام کرتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے یہ بچے اولاد، تو ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی طرف لایا جا رہا ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق میں آپ نہیں لا سکتے، یہ شرک ہے۔ اور یہ بھی شرک اور کفر ہے کہ آپ بندوں کی، مخلوق کی صفات کو آپ کہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ کا دیکھنا بھی ہماری طرح دیکھنا ہے، معاذ اللہ۔ ہم بولتے ہیں، اللہ کا بولنا بھی ہماری طرح بولنا ہوتا ہے۔ ہمارا جسم ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسے ہی جسم ہے۔ ایک تو تشبیہ دے رہے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، دوسرا اس کے لیے جو ہے انسانی اعضاء یا اس کی صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ظاہر بات ہے کفر اور شرک ہے۔ تو دو طرفہ تشبیہات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور دو طرفہ ادھر کی صفات ادھر لے جانا، ادھر کی صفات ادھر لانا، ان دونوں باتوں سے روک دیا گیا ہے اس عقیدے کے حوالے سے۔ جس نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا یقیناً وہ کفر کے اندر چلا گیا اور اپنے آپ کو اس نے اسلام سے، توحید سے گویا نکال دیا۔ تو اس عقیدے کے اندر یہی بات ہو گئی کہ اللہ کی صفات، اللہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نہ مخلوق کی کوئی صفت وہ ان چیزوں سے استدلال کریں اور ادھر لے کے جائیں، نہ ادھر سے اٹھا کے ادھر لانے کی کوشش کریں۔ اس کی ذات، وہ اپنی صفات میں، ذات میں وراء الورا ہے، تنہا ہے، خود ہی اپنی مثال ہے، اس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے مخلوق کو ساتھ ملا کر مثالیں دیتے ہوئے قطعاً ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔